السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے کہ اللہ فرمائے کہ سب سے احسن میں نے اشرف المخلوقات کو بنایا ہے، انسانوں کو بنایا ہے۔ اور جب انسانوں کو اللہ نے بنایا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ تو ان کو بنا رہا ہے، یہ زمین میں جائے گے، فساد مچائے گے، ایک دوسرے کا خون بہائے گے، ایک دوسرے کو قتل کرے گے، ایک دوسرے پہ ظلم کرے گے، تو ان کو نہ بنا۔ عبادت کے لیے کیا ہم کافی نہیں؟ تیری عبادت ہم کرتے ہیں، سجدے میں ہر وقت پڑے ہوتے ہیں، رکوع میں ہر وقت پڑے ہوتے ہیں، تیری حمد و ثنا ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے انسانوں کی کہ تو ان کو بنا رہا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کو بناؤں گا۔ یہ اگرچہ خون بہائے گے، قتل کرے گے، لیکن ان کی توبہ مجھے بڑی پسند ہے، ان کا معافی مانگنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کو بنایا، وجود دیا، آج انسان کا پیاسا بنا پڑا ہوا ہے، بھائی بھائی کو قتل کرنے کے در پہ پڑا ہوا ہے، فرقے کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہماری سب سے بڑی پہچان ہے ہوا سماکم المسلمین من قبل، ہوا سماکم المسلمین من قبل، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ جب اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھ دیا تو پھر ہم آپس میں کیوں لڑے؟ کیوں آپس ایک دوسرے کو کافر کہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے؟ اللہ پاک نے بتا دیا کہ یہ دیکھو میرا نبی سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کی آل مجھے بڑی محبوب ہے، اس نبی کے صحابہ مجھے بڑے محبوب ہیں، ان کا تم نے بے ادبی نہیں کرنی ہے، ادب کرنا ہے۔ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب والا بنایا، بے ادب نہیں بنایا۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کو بھی بٹھا کے کھانا کھلایا اپنے ساتھ۔ ہم مسلمان ہو گئے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کو گلے نہیں لگاتے، ایک دوسرے کے سلام کا جواب نہیں دیتے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو گلے لگانا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، بس ہر وقت دل میں بغض، حسد، کینہ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، فلاں برا ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں محبت کرنا سکھائی۔ میں نے جیسے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اللہ فرما رہے وہ لوگ جنہوں نے دین کو تفرق و بازی میں بانٹ دیا ہے، فرقے فرقے ہو گئے ہیں اور گروہ گروہ ہو گئے ہیں، اور تو سن لو لست منہم فی شیء، میرے حبیب آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنی بڑی وعید ہے کہ میں نبی آپ کا ان لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے جو فرقہ وارث کو ہوا دیتا ہے۔ دیکھیں جو صحابہ کرام کی گستاخی کر رہا ہے وہ بھی فرقہ وارث کو ہوا دے رہا ہے، جو اہل بیت کی گستاخی کر رہا ہے وہ بھی فرقہ وارث کو ہوا دے رہا ہے، جو صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، امام حسن، امام حسین، ان کی توہین کرتا ہے، وہ فرقہ وارث کو ہوا دے رہا ہے، وہ فرقہ وارث کو پھیلانا چاہ رہا ہے اور ملک کا امن تباہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہیں تو حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف نوٹس لے، ان کو عدالت کے کھٹیرے میں لائے، ان کو سخت سے سزا دی جائے، جو ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کرتے، کوئی بھی ہو، کسی فرقے کا بھی ہو، جب توہین کرے تو اسے پکڑا جائے۔ اہل بیت بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور اہل بیت، صحابہ کرام سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہم توہین کیا کریں گے؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ان کے بارے میں توہین کرنا۔ یہ تو اللہ کے پیارے تھے، اللہ کے محبوب تھے، تو ہمیں کیا ہو گیا کسی کے خون کے پیاسے لگے پڑے؟ محرم آتا ہے، شیعہ سنی فسادہ شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ تو جو صحابہ کی گستاخی کرے یا اہل بیت میں سے کسی کی گستاخی کرے
تو ایسے لوگوں کو حکومت وقت پکڑے اور سخت سے سخت سزا دے، بعد میں کوئی واقعہ پیش آ جائے تو فائدہ نہیں، پہلے ہی ہے۔ اور عوام کو چاہیے اب قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے، کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے یا صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے یا اہل بیت میں سے مولا علی کی توہین کرتا ہے یا امام حسن حسین کی توہین کرتا ہے یا کسی صحابی کی توہین کرتا ہے، تو خود قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے، ایسے بندے کو حکومت کے حوالے کرے، پولیس والوں کے حوالے کرے، FIR کٹوائے، اسے سخت سے سخت سزا دلائے تاکہ وہ لوگ بھی عبرت حاصل کرے۔ لیکن جو گستاخی کرتا ہے تو وہ پاکستان کا امن خراب کرنا چاہ رہا ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے، اس قوم کا دشمن ہے جو فرقہ وارت کو ہوا دے رہا ہے۔ ہماری سب سے بڑی پہچان ہے مسلمان ہیں، سب سے بڑی پہچان ہے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، سب سے بڑی بات ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، سب سے بڑی پہچان ہے کہ ہم سب کلمہ گو ہیں، سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے طریقے ہو سکتے ہیں، فرض نماز تو ہر فرقہ مانتا ہے مسلمان کا، بعض سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، بعض ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، بعض ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، اس سے کوئی کافر نہیں ہوتا، یہ سنت ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ہاتھ چھوڑنا، ہر ایک کے بعد اپنے دلائل ہے۔ لیکن ہم فرقہ واریت کے شکار نہ ہوں، کچھ نہیں رکھا ہوا، کچھ بھی نہیں رکھا فرقہ واریت میں۔ اسپین کو آپ نے دیکھے کہ فرقہ واریت وہاں پھیلی تو کتنا نقصان ہوا، فرقہ واریت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، جس کا جو فرقہ ہے اسے مبارک ہو، لیکن اس میں کسی مقدسات کی توہین نہ کرے، کسی کی اونچی ہستیوں کی توہین نہ کرے۔ کوئی اگر نہیں مانتا نہ مانے، اس کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خود اس نے قبر میں جا کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے۔ لیکن ایک دوسرے کی مقدسات کی توہین نہ کرے، اس سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے، انتشار پھیلتا ہے اور کام بگڑتا ہے، معاملہ بگڑتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے سب ہم آپس میں بھائی بھائی بن کے رہے، مسلمان بن کے رہے، آپس میں لڑائی نہ کرے، جھگڑے نہ کرے، جبھی مسلمان کا بھائی بن سکتا ہے۔ المسلم من سلم مسلمون من لسانہ و یدہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کامل مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ تو بھائیو، جو بھی فرقہ واریت کی باتیں کرتا ہے یا امت کو لڑانے کی باتیں کرتا ہے یا ایک دوسرے کو توڑنے کی باتیں کرتا ہے، ایسے آدمی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو فرقہ واریت کی بات کرتا ہے یہ مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، پاکستان کا بھی دشمن ہے اور اس قوم کا بھی دشمن ہے۔ تو ایسے آدمی کو کٹہرے میں لایا جائے، ہم سب مسلمان بن کے رہیں، آپس میں بھائی بن کے رہے، کوئی ہم لڑائی پھٹے میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، جس کے جو عقائد بلے وہ اپنے عقائد پہ باقی رہے۔ اب بہت سے لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں محرم میں، شیعہ لوگ، یا سبیل لگاتے ہیں، آپ انہیں کچھ نہ بولے، لگا رہے لگانے دو، ماتم کر رہے کرنے دو، لیکن آپ خود اگر آپ کو نہیں لگتا آپ صحیح نہیں کریں ماتم، کیونکہ انہیں چھیڑے نہیں، اپنا فرقہ چھوڑے نہیں، امتی بن کے رہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی بنایا ہے اور سب کو پیار دیا ہے۔ ہمارے دل میں گناہ کی نفرت و گناہ گار کی نہ ہو۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، سامنے سے ایک عورت گزری، فاحشہ عورت، کون؟ بدکارہ عورت، اور ساتھ ساتھ بدکارہ زانیہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ غیر مسلمہ بھی ہے، کافرہ بھی ہے۔ کہنے لگی محمد خود ہی کھانا کھاتا ہے، اوروں کو نہیں پوچھتا ہے، خود ہی کھانا کھاتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آجا 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 بیٹھ جا میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لے۔ کہنے لگی بیٹھ گئی، کہنے لگی نہیں میں بیٹھ تو گئی، میں نے سوچا میں بولوں گی تو یہ نہیں کھلائے گا میرے کو، بٹھا تو لیا اپنے ساتھ۔ انہوں نے بولا مجھے پھر اپنے منہ کا لقمہ نکال کے کھلا، وہ سمجھے نہیں کھلائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کا لقمہ نکالا، اس کے منہ میں ڈال دیا، جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہ کا جھوٹا لقمہ اس میں گیا، اللہ نے ویسے اسے ایمان نصیب کر دیا، اور وہ فاحشہ سے توبہ کری، اس نے زنا سے توبہ کری، اس نے کفر سے توبہ کری، اسلام میں داخل ہو گئی، صحابیہ بن گئی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کیا کرتے، سید تھے، سیدوں میں سے تھے، اللہ نے آواز میں ایسی کشش پیدا کی تھی، ساری رات بھی بیان کرتے تو عوام ان سے اکتاتی نہیں تھی، تنگ نہیں آتی تھی کہ بس بیان بہت لمبا کر دیا، بلکہ ساری رات عوام خوشی خوشی ان کے بیان سنا کرتی تھی اور بڑے جوش و خروش کے سنا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر کے صبح کا ٹائم ساری رات بیان کیا، فجر میں جب اٹھے نماز کی تیاری کرنے کے لیے تو جان لگے، تو ادھر ایک تھا مجوسی تھا، وہ بھنگی بھی تھا اور ساتھ ساتھ کافر بھی تھا۔ تو وہ جب حضرت گئے تو بڑا رش لگ گیا، حضرت کو گھیرے میں لے لیا کہ حضرت کی بے ادبی نہ کوئی حضرت کو دھکا نہ دے دے۔ تو وہ بھنگی جھاڑو دے رہا تھا، وہ عیسائی تھا، وہ جھاڑو دے رہا تھا،
ایک سائڈ میں ہو گیا کہ ان کے کوئی بڑے عالم آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے بیٹھنے لگا، اور مسلمان لوگ بھی اس کو سائڈ میں کرنے لگے، سائڈ میں تیرے کپڑے گندے، اور سائڈ میں کرنے لگے. تو سید طاولہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسے بھاگ گئے، سمجھ گئے. اب بڑے لوگوں کی بڑی نگاہی ہوتی ہے، اللہ والوں کی بڑی پہنچ ہوتی ہے، بڑی نگاہی ہوتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں. تو سید طاولہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے لوگ سے گھن کر رہے تھے، کپڑے گندے ہیں، اس کو اس لیے دور بھی کر رہے ہیں مجھ سے. تو سید طاولہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جان بوجھ کے اس کے قریب گئے اور اسے قریب کیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے سے سینے لگا لیا، سینے سے سینے لگا دیا. وہ ڈر رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ مجھے سینے کیوں لگا رہے ہیں، وہاں تو گھن کر رہی ہے میرے کپڑے دیکھ کر، میرے ہاتھ دیکھ کر، میرے ہاتھ میں جھاڑو ہے، اور حضرت اتنے بڑے عالم ہو کہیں کہ مجھے سینے سے لگا رہے. سید طاولہ شاہ بخاری نے فرمایا بھائی، بھائی نے کہا میں سائی ہوں، بھنگی ہوں، آپ مجھے گلے لگا رہے ہو. کہا کیا ہوا، انسان تو ہے، انسان تو ہے. کہا میرے بھائی میرا سینہ گندا ہے، اس کو صاف کر دے، صاف کر دے. سید ہو کے تھا صاف، پھر بھی کہہ پاک صاف کر دے. پھر ہاتھ پکڑا اسے اپنے ساتھ بٹھا، اوپر دے گا کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، بیٹھو. نماز سے فارغ ہوئے فجر کی. پھر حضرت کے لیے اہتمام کیا گیا ناشتے وغیرہ کا اور کھانے پینے کا. تو حضرت نے کہا وہ کہاں ہے، کہا وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. حضرت نے بلایا، وہ بیٹھو میرے ساتھ کھاؤ گے. نہیں حضرت میں کے ساتھ کھا سکتا ہوں. کہا نہیں نہیں، بیٹھو 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 بیٹھو. اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اپنے ساتھ. اور کیا روٹی کا لقمہ بنایا، پہلے اس کے منہ میں ڈالا، پھر اسی کا جھوٹا اندر خود ہی کھا لیا. یہ نہیں کہ پہلے خود کھاتے میں اور مجھ جیسا ہوتا، یا آپ جیسے ہوتے کہ ہم تو بڑے اللہ والے، بڑے نیک ہے، پہلے ہم کھاتے تاکہ ہماری روحانیت اس کے اندر چلی جائے. نہیں نہیں، پہلے اس کو کھلایا، پہلے اس کے منہ میں کھلایا، پھر اس کا جھوٹا خود ہی کھا لیا. کہنے لگے وہ بڑا شرمندہ ہوا کہ یہ میں غیر مسلم بھی ہوں اور بھنگی بھی ہوں، اور یہ حضرت اتنے بڑے ان کے عالم، اتنے اچھے والے، اتنے اچھے کہ مجھ سے گھن نہیں کرتے، بلکہ پہلے مجھے کھلاتے پھر اس کے بعد خود کھاتے، میرا جھوٹا ہی. حضرت آپ رکو میں آتا ہوں. گھر گئے، اپنے گھر والوں کو سب کو لے آیا، اور سب کو لانے کے بعد کہنے لگا حضرت اگر آپ کا دین غیر مسلموں سے بھی محبت کرنا سکھاتا ہے تو ہم سب کو اسلام میں داخل کر دو، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. اور سید طاولہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کو ایمان نصیب کرا. بھائیو غیر مسلم کے ساتھ ہمیں تو اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے. تو ہم تو آپس میں مسلمان ہیں. جو دیوبندی وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بریلوی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اہل حدیث بھی اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، شیعہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں. تو جب ہر بندہ مسلمان بول رہا ہے، ایک بندہ خود کہتا ہے مسلمان ہوں، ہم کون ہوتے ہیں اس کسی کو کافر بنانے والے، کسی کو غیر مسلم قرار دینے والے. اتنا ضرور ہے کہ صحابہ کرام کی گستاخی نہ کی جائے. یہ ملک پاکستان ہے، یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے. جو اس میں رہتے ہوئے اہل بیت کی توہین کرے، یا صحابہ کرام کی توہین کرے، یا امہات المؤمنین کی توہین کرے، یا بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، یا قرآن کی توہین کرے آمدن جان بوجھ کے، تو اس شخص کو سخت کٹہرے میں لایا جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ کسی میں جرات نہ ہو آگے آئندہ صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہوئے. کیونکہ جو اہل بیت کی گستاخی کرے، صحابہ کرام کی گستاخی کرے، وہ سمجھو فرقہ والے کو ہوا دے رہا ہے، وہ ملک کا امن خراب کر رہا ہے، وہ امت کو لڑانا چاہ رہا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں امن ہو، وہ نہیں چاہتا پاکستان میں لوگ ایک دوسرے کو پیار کرے. تو بھائیوں ہمیں چاہیے مسلمان بن کے رہیں، آپس میں اتحاد بین المسلمین قائم جب تک نہیں ہوگا پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان مضبوط ہو تو ہمیں اتحاد بین المسلمین کرنا پڑے گا، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا، ایک دوسرے کی مقدسات کا ادب کرنا پڑے گا، پھر ہی جا کے سب کچھ ہوگا. ہمارے ہاں تو اہل بیت بھی مقدس ہستیوں میں ہیں، صحابہ کرام بھی مقدس ہستیوں میں ہیں. ہم تو کسی کی گستاخی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ پاک ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق دے، اور اہل بیت صحابہ کرام کے نقشے قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائیو ہر ایک کے ساتھ محبت پیار کرے. فرقہ واحد نے کچھ نہیں رکھا. میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، بشروا ولا تنفروا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوشخبریاں بانٹو، نفرتیں نہ بانٹو. یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، تنگی نہ کرو. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو چیزوں کا اختیار دیا جاتا، ایک سخت اور ایک آسان، اللہ کے نبی آسان چیز کا انتخاب کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے امت بن کے رہے، محمدی بن کے رہے، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہے، فرقہ واریت کا شکار نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ مسلمان کا خون بہانا مسلمان پر حرام ہے، مسلمان کے مال کو غصب کرنا، چھیننا، غصب کرنا حرام ہے، ایک دوسرے کو گالی دینا حرام ہے، ایک دوسرے کو تکلیف دینا حرام ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو دیکھ کے کہے بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، لیکن تیرا گرا دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. کوئی آگ گرا کے دکھا لو، کچھ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گے کہ آج ہم لوگوں کے دل توڑ دیتے ہیں.
بیت اللہ تیرا گنانا اتنا بڑا نہیں نہ لوگوں کا دل توڑ دینا ہے۔ تو بھائیو ہم لوگوں کے دل نہ تھوڑے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ کوئی اگر گناہ میں مبتلا ہے اس پہ تو قابل رحم قابل ترس ہے، اس پہ رحم کیا جائے، اسے کوشش کی جائے وہ سیدھی راہ پہ آ جائے، دین کے راستے پہ چل پڑے، نہ بے نمازی نمازی بن جائے، رشوت خور رشوت توبہ کر لے، زانی زنا سے توبہ کر لے۔ یہ جب یہ ہوگا جب اسے محبت دے کے پیار دے کے، ہمیں گناہ سے نفرت ہو، گناہ گار سے نفرت نہ ہو، ہمیں زنا سے نفرت ہونی چاہیے، زانی سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں جو ہے گناہ کی ہمارے نفرت ہمارے دل میں بہت زیادہ بیٹھی ہو، لیکن انسان کی نفرت نہ دل میں نہ ہو، اللہ اسے ایمان دے گا تو اللہ کا پیارا محبوب پیارا برگزیدہ بندہ بن جائے گا۔ تو ہم فرقہ واد کے شکار نہ ہو، نہ کسی کو ہونے دے، فرقوں سے دور رہے، ایسے خطیبوں کو ایسے مولویوں کو نہ سنیں جو امت کو لڑاتے ہیں، آپس میں فرقہ واد کی بات کرتے ہیں۔ آپس میں مسلمان بن کے رہے، مومن بن کے رہے، اہل بیت کا تذکرہ کرے، خوب 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 کرے، صحابہ کرام کا تذکرہ خوب کرے، اور یہ تو ہمارے دلوں میں دھڑکتے ہیں، اہل بیت ہمارے دلوں میں دھڑکتے ہیں، امام حسن ہمارے دلوں میں دھڑکتے ہیں، امام حسین ہمارے دلوں میں دھڑکتے ہیں، سیدہ عائشہ سیدہ اماں عائشہ اماں خدیجہ ہمارے دلوں میں دھڑکتی ہے، ہم تو سب سے پیار کرتے ہیں، ان کے ذریعے تو اللہ ہماری بخشش پائے گا، اور ہمارے پہ ہے کیا اور ہمارے پہ کیا ہے۔ تو ہم سب کو دعا کریں آپس میں۔ آپ کو یہ پیغام دینا تھا کہ فرقہ واد کے شکار نہ ہو، نہ فرقہ واد کے چکر میں پڑے، مسلمان بن کے رہے، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہے، ایک دوسرے پہ جان نشاور کرنے والے بنے، کسی کو خون ٹکڑے کرنے والے نہ بنے، بلکہ ایک جنگ کے اندر صحابہ کرام جب آخری وقت تھا، ایک آواز آئی پانی 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 کی ضرورت آئی، تو جو جن کی خدمت تھی پانی پلانے کی، وہ جلدی پانی لایا پلانے کے لیے، اس کو آگے سے آواز آئی، جس سے کہا پانی، وہ دوسرے کو پہلے نے کہا آپ دوسرے کو پاس اس کو پلا دو پانی، خود بھی پیاس لگ رہی ہے کہ اگلے کو پلا دو، پھر جب دوسرے کو لگے کہ آگے سے آواز آئی پانی، دوسرے صحابی نے کہا ایسا کرو آگے اس کو پانی پلا دو، جب آگے گیا تیسرے آدمی کے بعد تو وہ فوت ہو چکا تھا، شہید ہو چکا تھا، اور جب دوسرے کے بعد آیا دوسرا بھی شہید ہو چکا تھا، پہلے کے بعد وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ لیکن آپس میں موت کے وقت بھی آخری وقت میں بھی ایک دوسرے کا جذبہ، ایک دوسرے کی محبت، دوسرے کی ہمدردی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جسم کی مانت ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے حصے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آج ہم کیسے ہیں کہ ہم دوسرے مسلمان کو تکلیف دے رہے ہیں؟ کیا ہندو عیسائی یہودی ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو گئے؟ ہمیں جب کوئی حملہ کرتا ہے کافر غیر مسلم، چاہے وہ دیوبندیوں پہ کرے، چاہے بریلویوں پہ، چاہے شیعوں پہ، اہل تشیعوں پہ، چاہے غیر مقلدین پہ، وہ ہمیں یہ سوچ کے نہیں کرتا یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل تشیع ہے، غیر مقلد ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، بس یہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، قرآن کو ماننے والا ہے، یہ سوچ کر ہم نے شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کون سے فرقے سے کیا ہے اس کا، بس وہ سوچتا ہے مسلمان ہے۔ تو بھائیو وہاں پر ہمارے بارے میں یہ سوچے اور ہم ایک دوسرے کو کافر کہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تو اور ایک دوسرے کو مرتد کے فتوے لگا دے اور ایک دوسرے پہ زندگی کے فتوے لگا دے، تو خدا را ایسے نہ کرے۔ جو مسلمان کو کافر کہتا ہے اگر اگلا کافر نہ ہو تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم امتی بن کے رہے، آپ سے بھائی بن کے رہے۔ ایک دفعہ پھر کہنا چاہوں گا کہ اہل بیت صحابہ کرام کی توہین کوئی نہ کرے، ہرگز نہ کرے، ہرگز نہ کرے، ہرگز نہ کرے، سوچے بھی نہ کوئی کرتا ہے تو اسے سخت سے سخت سزا دی جائے، کیونکہ پاکستان عوام سزا نہ دے، حکمران اسے سزا دے گے، اس کے خلاف FIR کٹوائی جائے، حکمران خود ہی اس کو پکڑے گے، خود ہی اسے سخت سے سزا دے، تاکہ ملک پاکستان کا امن خراب نہ ہو، آپس میں سنی شیعہ آپس میں اس کو ہوا کوئی نہ دے، آپس میں بھائی بن کے رہے، محبت بن کے رہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے شیعہ برے ہیں، اس میں صحیح شیعہ بھی ہوتے ہیں، تشیع بعض میں اچھے بھی ہیں، سارے ایک پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اس میں کچھ شیعہ ایسے بھی ہو گئے جو فرقہ واد کھلاتے ہیں، جو لڑائی پھڑے کراتے ہیں، جو امت کے اندر امن کو پسند نہیں کرتے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں جو صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اگر نہیں مانتے تو ان کی بےادبی بھی نہیں کرتے، کچھ ایسے مانتے بھی ہوگے، ادب کرتے ہیں اور سارے جیسے، لیکن ان کے ذاکرین کچھ ایسے ہیں جو ممبر پہ بیٹھ کے نہ قرآن پڑھنا صحیح آتا ہے نہ کچھ آتا ہے، الٹا سیدھا وہ بولتے ہیں، انہیں مسائل بھی یاد کیے ہوئے تھوڑے بہت وہ سناتے رہتے، آل محمد کے عوام کو پتہ نہیں ہوتا قرآن غلط پڑھا ہے، ذاکر کیا پڑھا ہے، اور سلو ہوتے بیچارے، وہ بھی نادان ہوتے، ان کا کیا قصور، ہم نے ان پہ محنت نہیں کی، ہمارے ہی قصور ہے۔ تو بھائیو ہم ساری انگلیوں کو ایک اس پہ نہ ہانکے، اس میں اچھے بھی ہے، دیوبندیوں میں اچھے بھی ہے برے بھی ہے، بریلوی میں اچھے بھی ہے برے بھی ہے، غیر مقلد اہل حدیث اچھے بھی برے بھی ہے، ایسے اہل حدیث میں اچھے بھی ہے برے بھی ہے، تو جو برے لوگ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ایسے جو امت کو ممبر پہ بیٹھ کے فرقہ واد کی باتیں کرتے ہیں، امت کو لڑانے کی باتیں کرتے ہیں، عوام کا قصور نہیں ہے، کوئی اگر صحابہ کا بھی گستاخی کر رہا ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی خطیب نے تو اس کا دماغ خراب کرا ہے، کسی نہ کسی ذاکر نے تو اس کا دماغ خراب کرا ہے، یا ابھی تو وہ بکواس کر رہا ہے، ورنہ جاہل آدمی کو کیا پتا تھا کہ صحابہ کرام کتنی اونچی ہستی ہے،
ان کا کتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق ہے، آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کری ہے، اللہ کے نبی سے انہوں نے دین سیکھا ہے، اہل بیت صحابہ کرام کے ذریعے ہمیں دین پہنچایا، جو مسلمان ہیں۔ تو بھائیو ایسا نہ کرے، آپس میں بھائی بن کے رہے، مسلمان بن کے رہے۔ اللہ پاک نے ہمارا مسلمان رکھا ہے، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا اپنے نام رکھ لیا، پہچان ہے ہر ایک کی، پہچان نہ چھوڑے آپ، ہر بندے کو کوئی نہ کسی اس میں آنا پڑے گا، لیکن آپس میں مسلمان بن کے ملک کا امن خراب نہ کرے، آپس میں کوشش کرے کہ ایسی بات نہ کی جائے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو تکلیف پہنچے۔ اللہ پاک ہمیں سچا محمدی بنائے، سچا امتی بنائے، آپس میں بھائی بھائی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں فرقہ وارث سے بچائے، فرقہ وارث سے نفرت عطا فرمائے، جو فرقے کی باتیں کرتے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔